السلام علیکم۔ بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب طیبہ پر۔ آج کی اس انتہائی اہم اور امپورٹنٹ ویڈیو کے اندر میں مرزا حبیب اللہ قانی شیرازی کا جو قصیدہ پچھلی ویڈیو میں شروع کیا تھا، پہلے 5 بند پیش کیے تھے، تو بقیہ اس قصیدے کے انتہائی معروف قصیدہ ہے یہ، اس کے بقیہ 5 بند آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا پہلا شعر آپ کے سامنے ہے۔ چھٹے بند کا یہ پہلا شعر ہے۔ بے صلح پیش من بیا، ز دشمنی کنارے کن، دلت راہ ارنمی دہد، ز دوست استشارے کن۔ بے صلح کی خاطر، پیش من میرے سامنے، سامنے کو کہتے ہیں من، میرے سامنے، بیا یعنی آجا، تو آجا، ز دشمنی اور دشمنی سے، کنارے کن یعنی کنارہ کشی کر لے، ٹھیک ہے۔ دلت تیرا دل اسم ہے، آخر میں تے لگا ہے جس کا معنی تیرا ہے، تیرا دل۔ راہ راستے کو کہتے ہیں۔ جو لفظ ار ہے یہ آپ کہہ لیں مخفف ہے، شارٹ کٹ ہے اگر کا، ار یعنی اگر، ٹھیک ہے نا۔ راہ راستہ، نمی دہد نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو دوست تو دوست سے، استشارہ کن، استشارہ مشورہ کو کہتے ہیں، مشورہ کر۔ بالصلح پیش من بیا، کہ صلح کی خاطر، تو صلح کی خاطر میرے پاس آ۔ ز دشمنی کنارے کن، اور دشمنی سے کنارہ کشی کر لے۔ دلت راہ ارنمی دہد، اگر جو ہے تیرا دل اجازت نہیں دیتا، راہ راستہ یعنی اجازت، اگر تیرا دل اجازت نہیں دیتا، ز دوست استشارے کن، تو پھر دوست سے مشورہ کر لے۔ نیکسٹ ہے، ویاچ صبح رشتے ز زلف خویش پارے کن، برو بے بند صد گرے، وزان پس استخارے کن۔ و اور یا کمانی یا ہے، چو کمانی مانند کی طرح، صبح تسبیح کو کہتے ہیں، تسبیح کی مانند، تسبیح کی طرح۔ رشت ای یعنی ایک بال، رشتہ یعنی ایک بال کو کہا جاتا ہے، ریشے کو کہتے ہیں۔ آخر میں اسم کے آخر میں یہ ایک کا معنی دیتا ہے، کوئی، کسی کا، ایک کا۔ زلف سے، خیش اپنی، پارے کن یعنی توڑ، پارا کردن جو ہے، پارا کردن یعنی توڑ دینا، ٹھیک ہے نا۔ پارا کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ برعو یعنی اس پر، بے بند یعنی باندھ، لگا یعنی اس پر باندھو، اس پر لگاؤ۔ صد گرا 100 گانٹھیں۔ و اور زان زے آن یعنی از آن، پس اس کے بعد، از آن یعنی اس سے، یعنی اس کے بعد کیا ہے، آن پس اس کے بعد، استخارہ کن، پھر کیا کر، استخارہ کر، ٹھیک ہے نا۔ یا چو صبح رشتے ز زلف خویش پارے کن، یا اپنی زلف سے ایک بال توڑ اور تسبیح کی طرح، ٹھیک ہے۔ یا چو صبح یعنی تسبیح کی طرح، رشتے ز زلف خویش اپنی زلف سے ایک بال، پارے کن توڑ، یا اپنی زلف سے ایک بال توڑ اور تسبیح کی طرح، برعو بے بند صد گرے، اس پر 100 گرا لگا، وزان پس اور اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، استخارے کن، اس سے استخارہ کر۔ کہ سخت عاجز آمدم ز رنج انتظارہا، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ سخت، بہت زیادہ، عاجز آمدم، میں عاجز آ گیا ہوں۔ عاجز، آمد آنے کے معنی میں ہوتا ہے، آخر میں میم لگا جس کا معنی میں ہے، زے کا معنی سے، رنج انتظار، رنج تکلیف کو کہتے ہیں، انتظار، رنج انتظار، انتظار کی اذیت، انتظار کی تکلیف، یعنی ہاں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور عربی کے اندر ایک جملہ مشہور بھی ہے کہ الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار جو ہے، کسی کا انتظار، وہ موت سے زیادہ شدید تر ہوتا ہے۔
تو یہ یہاں پر سمجھا رہا ہے کہ سخت عاجز آمدم، کیونکہ میں جو ہے بہت زیادہ عاجز آ گیا ہوں، زرنج انتظار ہا، انتظار کی تکلیف سے، کیونکہ میں انتظار کی تکلیف سے بہت زیادہ عاجز آ گیا ہوں۔ نیکسٹ ہے نہ دل بری کہ بر رخش بے یاد او نظر کنم، نہ محرمی کہ پیش او حدیث خویش سر کنم۔ نہ دل بری، دل بری یعنی دل بر اسم ہے، آخر میں یہ ایک کوئی کسی کا معنی دیتا ہے، کوئی دل بھر، کوئی محبوب، ٹھیک ہے، کہ بر رخش، بر کا معنی پر ہے، رخ چہرے کو کہتے ہیں، آخر میں شین لگا جس کا معنی اس کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس کے چہرے پر، ٹھیک ہے نا۔ بے یاد او، یاد او یعنی اس کی یاد، ٹھیک ہے، بے یاد او اس کی یاد میں، نظر کنم میں دیکھوں، ٹھیک ہے نا۔ نظر کنم میں بھی آخر میں میم لگا جس کا معنی میں ہے، فعل کے آخر میں میم میں کا معنی دیتا ہے۔ نہ محرمی، محرمی محرم راز یعنی کوئی محرم راز، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کو آپ اپنا راز شیئر کر سکتے ہیں، کہ پیش او کہ اس کے سامنے، حدیث خویش، حدیث بات کو کہتے ہیں، خویش ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، اپنا، اپنی، اپنے کا معنی دیتا ہے یہ لفظ، تو اپنی بات، سر کنم، سر کنم، ٹھیک ہے نا، سر کردن جو ہے وہ اصل میں یہاں پہ میں بیان کروں کے معنی میں ہے، آخر میں میم ہے جس کا معنی میں ہے۔ نہ دل بری کہتا ہے کہ نہ ہی تو میرا کوئی دل بر ہے، ٹھیک ہے، کہ بر رخش کہ اس کے چہرے پر، بے یاد او اس کی یاد میں، نظر کنم میں نظر کروں، نہ ہی کوئی دل بر ہے کہ میں اس کے چہرے پر اس یعنی محبوب کی یاد میں نظر کروں۔ نہ محرمی کے پیشو، اور نہ ہی میرا کوئی محرم راز ہے کہ پیشو اس کے سامنے، حدیث خویش اپنی بات، سر کنم میں بیان کروں، نہ ہی کوئی محرم راز ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی بات بیان کروں۔ نیکسٹ ہے نہ ہمدمی کہ یک دمش زحال خود خبر کنم، نہ بادے محبتی خزو دماغ تر کنم۔ نہ ہمدمی، ہمدم یعنی دوست، ساتھی، ٹھیک ہے، اور آخر میں چھوٹی یعنی کوئی ساتھی، کہ یک دمش، یک دم یعنی ایک لمحہ، شین اس کا معنی دے گا کہ جسے ایک لمحہ، زحال خود، حال خود اپنا حال، اپنے حال کے متعلق، خبر کنم میں اطلاع کروں، میں خبر کروں۔ نہ بادۂ محبتی، بادۂ محبتی، بادۂ محبت، محبت کی شراب، بادہ شراب کے معنی میں ہے، اور آخر میں چھوٹی ایک معنی، ایک کوئی کسی کا معنی ہوگا، بادۂ محبتی یعنی محبت کی کوئی شراب۔ خزو کہ، از، او، تین الفاظ ہیں یہ، کہ کا معنی کہ ہی ہوتا ہے، از کا معنی سے، او کا معنی وہ یا اس، کہ اس سے دماغ جو ہے اپنا، تر کنم میں تر کروں۔ کہتا ہے نہ ہمدمی کہ یک دمش، نہ ہمدمی، نہ ہی کوئی ہمدم ہے کہ یک دمش کہ جسے میں ایک لمحہ کے لیے، زحال خود اپنے حال کی خبر کنم خبر دوں، نہ بادۂ محبتی، اور نہ ہی کوئی محبت کی شراب ہے، خزو کہ میں اس سے، کہ میں جس سے دماغ تر کنم اپنا دماغ تر کروں۔ نیکسٹ ہے نہ تبرا فراغتی کہ تن دہم بیکار ہا، نہ تبرا، تب طبیعت کو کہتے ہیں، نیچر کو، فطرت کو، را کو فراغتی، فراغت سے ہے یہ لفظ، فراغت فرصت کو کہتے ہیں، کوئی فراغت، کہ تن دہم، تن دہم یعنی تن بدن کو کہتے ہیں، دہم میں دوں، ٹھیک ہے نا، کہ میں مشغول ہو جاؤں، کہ میں اپنا تن دے دوں، یعنی مراد میں بزی ہو جاؤں، میں مشغول ہو جاؤں، بیکار ہا کاموں میں، کام کو کہتے ہیں، ہاتھ جمع کے لیے ہے، نہ تبرا فراغتی، کہتے ہیں نہ ہی تو نہ طبیعت کو فراغت میسر ہے، فراغت حاصل ہے، کہ تن دہم بیکار ہا کہ میں اور کاموں میں بزی ہو جاؤں، یعنی میرا ذہن کسی اور طرف الجھائے، اگر اسے الجھن سے فرصت ملے تو کسی اور کام کی طرف مشغول ہوں۔
نیکسٹ ہے کسی نہ پرصدم خبر کے کیستم چه کاریم، نہ مفتیم نہ محتسب نہ رند باد خاریم. کسی یعنی کسی نے بھی، نہ پرصدم، نہ کا معنی نہ، یہ پرصد پرسیدن سے ہے، پوچھنے کے معنی میں ہے، اور میم کا معنی میں، مجھ کے معنی میں، مجھ سے نہیں پوچھی. نہ پرصدم مجھ سے نہیں پوچھی، خبر خبر، کہ کیستم، کہ کیستم کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے، میم آخر میں میں کا معنی رکھتا ہے، کیست ان کون کے معنی میں ہے. چے کارے، چے کارے ام، آخر میں میم ہے جس کا معنی میں. چے کارا، چے کیا معنی کیا ہوتا ہے، کارا کام کو کہتے ہیں، یعنی میں کیا کرتا ہوں. کہتا ہے کسی نے مجھ سے خبر نہیں پوچھی کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرتا ہوں. کہتا ہے نہ مفتیم، نہ تو میں مفتی ہوں، آخر میں میم لگا جس کا معنی میں ہے، نہ میں مفتی ہوں، نہ محتسب نہ احتساب کرنے والا ہوں، نہ رند، رند کہتے ہیں مست کو، لاؤبالی انسان کو، بادخار شراب پینے والا، شراب خور. ام میم جو ہے وہ میں کے معنی میں ہے. کسی نہ پرصدم خبر کے کیستم چکوریم، کسی نے مجھ سے میری خبر نہیں پوچھی کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرتا ہوں. نہ مفتیم نہ محتسب نہ رند باد خاریم، کہتے ہیں میں نہ مفتی ہوں نہ محتسب اور نہ شراب خور، مست یعنی لاؤبالی ہوں، یعنی شراب خور مست ہوں. اتنا کہہ دیں تب بھی کافی ہے، بریکٹ والا لفظ آپ مست کی جگہ پہ لکھ دیں تب بھی کافی ہے، نہ بھی لکھیں تب بھی کافی ہے، ایک لفظ کوئی لکھ دیا جائے تو کافی ہوتا ہے. نہ خادم مساجدم نہ معزن مناریم، نہ قد خدائے جوشکان نہ عامل زواریم. نہ خادم مساجدم، خادم خدمت کرنے والا، مساجد مسجدوں کی، میم میں. نہ معزن اذان دینے والا، مناریم منارہ مینار کو کہتے ہیں، مینار پہ چڑھ کے اذان دینے والا کوئی معزن. ٹھیک ہے نا. نہ قد خدائے جوشکان، قد خدا کہتے ہیں وڈیرے کو، چودھری کو، جوشکان کہتے ہیں گاؤں کو. ٹھیک ہے. نہ عامل لے زواریم، عامل کہا جائے گا حاکم کو، زوارہ جاگیر کو کہا جاتا ہے، جاگیر کا حاکم. کہتا ہے نہ خادم مساجدم، کہتا ہے میں نہ مسجدوں کا خدمت گزار ہوں، نہ معزن مناریم اور نہ میں کسی مینار پر اذان دینے والا ہوں. نہ قد خدا یہ جوشکان اور نہ میں کسی گاؤں کا چودھری ہوں، نہ عامل زواریم اور نہ ہی کسی جاگیر کا حاکم ہوں. نہ مستشیر دولتم نہ جزو مستشارہا، مستشیر اور مستشار دو الفاظ ہیں، ان میں سے ایک اس میں فاعل ہے اور ایک جو ہے وہ اس میں مفعول ہے. مستشیر یعنی مشورہ لینے والا، یہ اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے نا. نہ مستشیر دولتم، دولت حکومت کو کہا جاتا ہے، میم میں، دولتم میں جو میم لگی اس کا معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا. جزو مستشارہ، جزو حصہ، جس کو ہم والا بھی لفظ بعض جگہ بولتے ہیں. مستشار یہ اس میں فاعل ہے، یعنی مشورہ دینے والا. ٹھیک ہے نا. ہاں جمع کے لیے استعمال ہوا. نہ مستشیر دولتم، میں نہ حکومت سے مشورہ لینے والوں میں سے ہوں، نہ جزو مستشارہ اور نہ ہی مشورہ دینے والوں میں سے. نیکسٹ ہے بہشترا چه میکنم بتا بہشت من توی، بہار و باغ من توی، ریاض و کشت من توی. بہشترا چه میکنم یعنی بہشت کا، بہشترا یعنی بہشت کا، چه میکنم میں کیا کروں. بتا، بتا جو ہے یہ بت کے آخر میں الف ہے، جو الف ندائیہ ہے، پکار کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا معنی اے ہے. اور بت ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم صنم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اے بت، اے صنم، اے محبوب. بہشت من میری بہشت، توئی یعنی تو ہستی، تو ہے. ٹھیک ہے. بہار و باغ من، باغ من میرا باغ یعنی میرا باغ اور میری بہار، تو ہی ہے. ریاض و کشت من، ریاض باغ کو کہتے ہیں، یہ بھی گلستان کو، کشت
کھیتی کو کہا جاتا ہے. تو کہتا ہے بہار را اچھے می کنم، بہشت را اچھے می کنم، بتا یعنی اے صنم، بہشت را اچھے می کنم، میں بہشت کا کیا کروں گا. بہشت من توئی، میری بہشت تو ہے. بہار و باغ من توئی، میری بہار اور باغ تو ہے. ریاض و کشت من توئی، میرا گلستان اور کھیتی تو ہے. باغ اور جو گلستان ہے اس میں ایک خاص قسم کا فرق ہے. گزشتہ ایک ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ باغ عام طور پر جو پھلوں کے درخت جہاں پر ہوتے ہیں اسے باغ کہا جاتا ہے، جہاں پھولوں کے درخت ہوں اسے گلستان کہتے ہیں. نیکسٹ ہے بکن، ہر آنچ می کنی، سر نوشت من توئی، بے دل نہ غائبی ز من کہ در سرشت من توئی. بکن یعنی کر، فعل امر ہے. ہر آنچ یعنی ہر آن یعنی وہ جو کچھ تیرا دل کرتا ہے، جو کچھ بھی. می کنی یعنی تو کرنا چاہتا ہے، تو کر رہا ہے. سرنوشت تقدیر، سرنوشت من میری تقدیر، تو ہی ہے. بے دل دل سے، نہ غائبی تو غائب نہیں ہے، زمن مراد میرے دل سے. در سرشت من، سرشت من، سرشت فطرت کو کہتے ہیں، میری فطرت میں تو ہی ہے. بکن ہر آنچ می کنی، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر. سر نوشت من توئی، کیونکہ میری تقدیر تو ہے. بے دل نہ غائبی ز من، میرے دل سے تو غائب نہیں ہے، کیونکہ در سرشت من توئی، تو میری فطرت میں شامل ہے. کہتے ہیں میرے دل سے تو غائب کیسے ہو سکتا ہے، تو میری نیچر میں، میری فطرت میں رچا بسا ہوا ہے. نہفت در عروق من چپودہا بتارہا، نہفت یعنی چھپا ہوا، نہفتن چھپنے کو کہتے ہیں. در کا معنی میں، عروق رگو پے کو کہتے ہیں، یعنی رگ رگ میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز کسی کے رگ رگ میں اتر جاتی ہے. چپودہا بتارہا، عروق کا معنی میری رگو پے، چو کا معنی مانند کی طرح، پودہا بتارہا تانے بانے. یہ دو الفاظ ہم ان کا مختصراً ترجمہ کر سکتے ہیں، ہا جمع کے لیے لگتا ہے. تو نہفت در عروق من چپودہا بتارہا، کہ تانے بانے کی طرح تو میری رگو پے میں چھپا ہوا ہے. جب انسان کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو وہ جو معشوق یا محبوب ہوتا ہے وہ اس کے سارے بدن میں، اس کی رگ رگ میں رچ بس جاتا ہے. نیکسٹ ہے دمن ز خندہ لبت عقیق زا یمن شود. یمن ز چہرہ خوشت بخرمی چمن شود. انتہائی خوبصورت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا بند جو ہے، جو کہ تمام قصیدے کے اندر سب سے زیادہ مزیدار لگتا ہے، وہ یہ والا ہے کہ دمن ز خندہ لبت. دمن اصل میں دامن ہے، دامن کو، دامن ٹیلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دمن ٹیلا، کوڑے کا ڈھیر، ٹھیک ہے. یہاں لیا جائے گا زے کمانی سے، خندہ مسکراہٹ کو کہتے ہیں. لبت لب کے آخر میں تے لگائے، یعنی تیرے ہونٹ، لب ہونٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عقیق زا، عقیق پیدا کرنے والا، زا زائدن سے ہے، پیدا کرنے کے معنی میں. یمن شود یمن بن جاتا ہے، یمن ہو جاتا ہے. اور یمن جو ہے چہرہ خوشت، چہرہ خوشت، چہرہ چہرے کو کہا جائے گا خوش، خوش کے معنی میں ہے، اچھے کے معنی میں، آخر میں تے لگائے، یعنی تیرا خوشنما چہرہ. بخرمی، خرمی، خرم، خوش و خرم یعنی خوشی کو کہا جاتا ہے، خرمی یعنی خوشی سے. چمن باغ، شود ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے. کہتے ہیں دمن ز خندہ لبت، دمن یعنی کوڑے کا ڈھیر، ز خندہ لبت یعنی تیرے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے، عقیق زا عقیق پیدا کرنے والا، یمن شود یمن بن جاتا ہے. یمن کا عقیق جو ہے، یمنی عقیق، انتہائی زیادہ معروف ہے. ایک پتھر ہے جس کا آپ کہہ لیں کہ نگینہ، جسے آپ انگوٹھی میں آپ بنوا کے اپنے ہاتھ میں پہنتے ہیں عام طور پر. تو کوڑے کا ڈھیر تیرے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے عقیق پیدا کرنے والا یمن بن جاتا ہے. اور یمن سے چہرہ خوشت،
بخرمی چمن شود. یمن جو ہے ز چہرہ خوشت، تیرے خوشنما چہرے کی بخرمی خوشی سے چمن شود چمن بن جاتا ہے. چمن ز جلوہ رخت پر از گل و سمن شود. سمن چو بنغرد رخت بے دل و جان، بے جان و دل شمن شود. کہتے چمن جو ہے، باغ جو ہے، ز جلوہ رخت، جلوہ رخت، رخ چہرے کو کہتے ہیں، تیرے چہرے کے جلوے سے، جلوہ رخت تیرے چہرے کا جلوہ، پر از گل یعنی پھول، پر از گل یعنی پر شود، اصل پورا جو فعل بنتا ہے یعنی پر ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، از گل پھول سے. سمن چنبیلی کے پھول کو کہتے ہیں، یعنی گلاب کا پھول اور چنبیلی کا پھول. سمن اور جو چنبیلی کا پھول ہے، چو جب بے نگرد وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، رخت تیرے چہرے کو، تو کیا ہوتا ہے؟ بے جان و دل، تو وہ دل و جان سے. شمن شیدائی کے معنی میں ہے، یعنی تیرا شیدائی شود ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے. تو پچھلی دو لائنوں سے ہی کنیکٹڈ یہ اگلی لائن آ رہی ہیں کہ چمن ز جلوہ رخت پر از گلو شمن شود، کہ چمن تمہارے چہرے کے جلوے سے، گلاب اور چنبیلی سے بھر جاتا ہے. سمن چو بے نگرد رخت، اور چنبیلی جب تمہارا چہرہ دیکھتی ہے تو بے جان و دل شمن شود، تو وہ دل و جان سے تیری شیدائی بن جاتی ہے. آزان کے نہ نگرد چتو نگاری از نگارہا، از آن کے اس وجہ سے کہ نہ نگرد نہیں دیکھا، چتو تو جیسا، نگاری کوئی حسین، کوئی محبوب، از کمانی سے، نگارہا حسینوں محبوبوں کے معنی میں ہے. کہتے آزان کہ نہ نگرد، یعنی اس وجہ سے کہ اس نے نہیں دیکھا، چتو نگاری تو جیسا کوئی حسین، از نگارہا حسینوں میں. کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے حسینوں میں سے کوئی حسین تجھ جیسا نہیں دیکھا. اسی کے ساتھ یہ مرزا حبیب اللہ قانی شیرازی کا ہمارا قصیدہ جو ہے ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.